جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ صحابہ نے قربانیاں دی اور انہوں نے عملی طور پہ یہ ثابت کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں۔ ہماری طرح وہ زبانی دعوے دار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عملی طور پہ قربانیاں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے مال قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو یہ تغمہ دیا جائے کہ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، درجے کے لحاظ سے یہ بڑے اونچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقام اور عطا جو مقام ان کو دیا ہے وہ بہت اونچا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ قربانی، مالی قربانی، رشتوں کی قربانی، صحابہ نے اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے رشتوں کو خیر بات کہہ دیا، لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اس کے بعد کو انہیں تکلیفیں دی گئیں، اور ان کی تکلیفیں کیا تھیں؟ کوئی معمولی تکلیفیں نہیں، یعنی یہ معمولی تکلیف نہیں ہے کہ آگ کے کولے بچھا دیے جائے اور اس کے اوپر ایک انسان کو لٹا دیا جائے اور یہ کہا جائے یا تو اسلام سے واپس آ جاؤ، اپنے آبائی دین کو قبول کر لو، وگرنہ پھر اسی طرح تمہیں اذیت دی جائے گی۔ ان کا بائیکاٹ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ شیب ابی طالب میں محصور کیے گئے اور ان کا کھانا پینا بند کیا گیا، ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ اذیتیں انہوں نے برداشت کی، درختوں کے پتے کھا لیے بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، یہ انہوں نے برداشت کیا، لیکن اسلام چھوڑنا برداشت نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کو بڑی بڑی آفیں بھی ہوئیں کہ تم ہماری طرف آؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے اور تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تمہارے وہم و گمان میں ملیں، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو ٹھکرایا۔ اور کیوں ٹھکرایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانچ کے پرکھ کے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا تھا۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب وہ غلط ہو جائے، لیکن یہاں تو ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا انتخاب بھی غلط تھا، اللہ کے رسول کا انتخاب بھی غلط تھا۔ شیب ابی طالب میں محصور ہونا اور پھر ان کا بائیکاٹ، خاندانی طور پہ بائیکاٹ کر دینا اور ان کو کھانے پینے کی چیزوں تک سے محروم کر دینا، حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ہمیں چمڑا جلا کے اس کی راکھ کر کے وہ کھانا پڑی، درختوں کے پتے کھانا پڑے، یہ سب کچھ برداشت کیا اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ اور آج
ہمارے ملک میں ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے پھر گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کی گواہی دے، اللہ کے رسول ان پر اعتماد کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو دیکھیں، اور اسی طرح پھر انصار کو دیکھیں۔ انصار کی کتنی قربانی ہے کہ جب مہاجر اپنے گھر بار چھوڑ کے گئے تو انہوں نے اپنے مالوں کا انہیں وارث بنا دیا، جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ لوگ جو مہاجر تھے، تنگ دست تھے، سب کچھ چھوڑ کے گئے، اور سب کچھ کیوں چھوڑا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ صادقون ہیں، اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کو گھر مہیا کیے، ان کو مال دیے، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انہوں نے اپنی ضرورتوں پہ ان مہاجرین کی ضرورتوں کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو اس اعزاز کو ان سے کون چھین سکتا ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء، اللہ تعالیٰ ان کو صدیق کہتے ہیں، ان کو شہداء کا درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ نے اور بعد میں آنے والوں نے صحابہ کے اوصاف جو بیان کیے ہیں، ان کی عبادت کو دیکھا جائے، یعنی ان کے قربانی کو دیکھا جائے، تو انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اگر ان کی عبادات کو دیکھا جائے تو عبادت میں جب ہوتے تو بیان ہی وہ اس کی تصویر ہوتے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، وہ پھر اللہ کے فرما بردار ہو کے کھڑے ہوتے۔ نماز میں جب ہوتے تو ادھر ادھر ان کے خیالات نہیں ہوتے تھے، نماز میں توجہ ہوتی۔ اور اسی طرح ان کے معاملات کو دیکھیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ معاملات میں اتنا کمزور ہوتا ہے، وہ جب کسی سے لین دین کرتا ہے اس میں وہ جھوٹ بھی بول جاتا ہے، کم بھی تولتا ہے اور ملاوٹ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہاں نماز نے ان کو ان چیزوں سے پاک کر دیا تھا۔ وہ اگر نماز پڑھتے تھے تو نماز نے ان کے باطن کی بھی اصلاح کی، ان کے ظاہر کی بھی اصلاح کی۔
حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. اس نے خریدا گھوڑا بہت سستا خرید لیا، لیکن جب وہ صحابی کے پاس آیا، عبداللہ حضرت جریر ان کا